امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کے برکت سے، نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر امام شافعی کے والد نکاح ڈیلے کر دیتے کہ چھوڑو یار عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تو امام شافعی پیدا ہوتے. کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے نکاح کی برکت سے. اس لیے شریعت نے نسل بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو نکاح کریں کس لیے؟ تاکہ نسل بڑھے. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام دنیا میں جتنا مسلمانوں کی گروتھ ریشو کی وجہ سے پھیلا ہے اتنا کسی اور وجہ سے نہیں پھیلا. پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگا دو، تبلیغ کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اور درس قرآن کی محفلیں لگا دو، اتنا اسلام نہیں پھیلے گا جتنا گروتھ ریشو سے. کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں 30-40 سال کے بعد یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی. اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ہوں گے، ہماری اولادیں کم ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. 2 اور 4 کی طرف آتے ہیں جو سمجھ میں آ نہیں رہی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے. کم نہیں ہے. میری جو کتاب ہے نا، جو میں نے اس موضوع پر لکھی ہے، اس میں 50 صفحے صرف اولاد کی ترغیب پر جو روایتیں ہیں، 50 صفحے صرف اس پر ہیں کہ کس طرح سے حدیث میں، قرآن میں اور احادیث میں نسل بڑھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور کتنی خیر و برکت اس میں بتائی ہے. آپ کی اولاد جتنے بھی نیکی کے کام کرے گی قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں جائیں گے. وہ بہت محروم ہے وہ شخص جس کی نسل کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بار مجھے صاحب کہنے لگے یار وہ علماء کو تو زیادہ اولادیں نہیں ہونی چاہیے، قوم کے جو میچور لوگ ہیں ان کی اولادیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے تو اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو پالنے کے مسائل، اسلام کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر یہ بات سوچ لیتے. حضرت عثمان کی تو 4 بیویاں تھیں، اور چوتھی شادی حضرت عثمان نے اس وقت کی ہے جب چاروں طرف سے محاصرہ چل رہا تھا، انتہائی فتنے کی حالت میں، اتنی ٹینشن کہ چاروں طرف سے خوارج کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں. اور اس دوران حضرت عثمان نے کیا کیا؟ نکاح کیا. نسل نہیں روکی کبھی بھی صحابہ نے، نکاح سے کبھی نہیں رکے. میں نے کہا حضرت عثمان ہماری یہ تقریریں سن لیتے اس زمانے میں خدا نخواستہ، اور کہتے چلو ٹھیک ہے فی الحال تو چاروں طرف بغاوت ہو رہی ہے، بھی نہیں بچے زیادہ نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا بولو نا بھائی نہیں ہوتے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے شادی کے لیے 10 سال بکریاں چرائی ہیں، قرآن میں ہے نہیں ہے؟ اس سے نکاح اور شادی کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح کی اتنی قیمت ہے کہ ان کو اگر بیوی کے حصول کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو 10 سال بکریاں چرانی پڑے تو وہ بھی اس کو کم تک سودا نہیں سمجھتے. اور آج آپ کو فری میں رشتہ مل رہا ہوتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں میں ایکچولی بیزی بہت ہوں آج کل، میں ایکچولی مصروف بہت ہوں، میں نے MBA کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہ پیغمبروں کا طریقہ بولو بھائی نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ نام جس پیغمبر کا استعمال ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ نام کس کا استعمال ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ. جگہ جگہ قال موسیٰ اوحینا الی ام موسیٰ، ہر جگہ موسیٰ. ونادیناہ من واذکر فی الکتاب موسیٰ، کتاب میں موسیٰ کا تذکرہ کرے. تو وہ اللہ کے ایسے محبوب پیغمبر، ان کو آفر آئی نکاح کی، معاوضہ کیا ہے؟ 10 سال بکریاں. انہوں نے فرمایا ذالک بینی و بینک، فوراً اپنے ہونے والے سسر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا آپ کے ساتھ کیا ہے؟ ایگریمنٹ. ہم ہوتے پتہ کیا کرتے؟ ہم کہتے ہیں اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو میں ہجرت کر کے آیا ہوں، یہاں میں سیٹل تو ہو جاؤں، یہاں میں سیٹل تو ہو جاؤں، استخارہ تو نکال لوں. استخارے پہ بات نہ چلی جائے، آپ کو پتہ ہے کہ استخارہ تو نکال لوں، پیلا آ گیا، کالا آ گیا، خواب میں یہ آ گیا، وہ آ گیا، انہی چکروں میں زندگی. استخارہ سنت جو ہے وہ یہ والا نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے.